बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और आज 7 सितंबर है, यानी 7 सितंबर है। और आज के दिन हम पाक फ़िज़ाइया को, अपनी एयर फोर्स को, पाकिस्तान एयर फोर्स को और तमाम के तमाम वो जवान जो हमारी हवा की और जिस तरीके से पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, हम आज के दिन को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाक फ़िज़ाइया की जब हम बात करते हैं और पाक फ़िज़ाइया के जवानों की कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ख़वातीन हज़रात हम चले जाते हैं सन 1965 की जंग में। जिस उम्दगी के साथ, जिस ज़िम्मेदारी के साथ, जिस खुश उसलूबी के साथ हमारी एयर फोर्स ने हमारे सरहदों की हिफाजत की, हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं, हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और बिलखसूस हाल ही में जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग की एक कैफियत थी और एक सारी सिचुएशन थी, उसमें भी हमारी तमाम की तमाम आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें पाक आर्मी की हम बात करते हैं, पाक एयर फोर्स की बात करते हैं, पाक नेवी की बात करें, लेकिन चूँकि आज पूरे पाकिस्तान में पाक फ़िज़ाइया का दिन मनाया जा रहा है तो बिलखसूस अगर हम पाकिस्तान एयर फोर्स की बात करें तो हम शुक्रगुज़ार हैं उन जवानों के, हम शुक्रगुज़ार हैं बिलखसूस उन माँओं के कि जिन्होंने इतनी उम्दा तरबियत अपने बेटों की कि जिस तरीके से एक सीसा पिलाई दीवार बन के अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। सो प्रोग्राम के सेकंड हाफ में आज हम इसी हवाले से, इस दिन को सेलिब्रेट करने के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और आपका साथ रहेगा कमेंट्स के ज़रिए। शेफ़ माजिबीन मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदस? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। माजिबीन क्या होने वाला है बताइए। आज हम बनाएंगे ग्रेप्स लेमनेड, ठीक है, और उसके अलावा हम बनाएंगे कबाब प्लेटर जिसमें सौते वेजिटेबल्स भी काफ़ी क्वांटिटी में होंगी। बिल्कुल ठीक है। सो आपसे थोड़ी देर में डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा के सेगमेंट में मुलाकात होगी। ख़वातीन साथ मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत है और एहसन मकबूल का नाम देखने के लिए कतन मैंने कार्ड की तरफ नहीं देखा, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको बड़ी बाहिम्मत शख्सियत बनाया है और इंस्पायर ये करते हैं एज अ मेंटोर एंड एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। एडवेंचर का शौक़ रखने वाले एक ऐसे नौजवान, अगर मैं कहूँ गलत नहीं होगा, एक ऐसी इनफरादी सतह पे शख्सियत के जो कि टीचर भी हैं, बच्चों को इंस्पायर करते हैं। ना सिर्फ बच्चों को, उम्र के हर हिस्से के जो शख्स हैं, जो लोग हैं जो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मायूसी का शिकार हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके मोरल को हाई करने के लिए एहसन हैज़ ऑलवेज बिन देयर टू इंस्पायर। हम इनके बाइकिंग एक्सपीरियंस को भी देखते हैं जिस उम्दगी के साथ पूरे पाकिस्तान और टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं। एंड ही इज़ अ टीचर एज वेल, ऑब्वियसली मोटिवेशनल स्पीकर तो हैं ही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एहसन मकबूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको नौजवान का, आप हंसे हैं, मुझे भी हंसी दिख आप हैं वैसे नौजवान। ठीक, आप कह रही हैं तो मान लेते हैं। अच्छा, लेकिन आपसे ज़्यादा नौजवान ये हैं जो मेरे सामने मौजूद हैं। बिल्कुल। ख़वातीन, मेरे तो ऑल टाइम फेवरेट हैं उस्ताद हामिद अली खान साहब। ये है कार्ड, क्योंकि मुझे इनके तारुफ के लिए ये गुस्ताखी है और जसारत नहीं कर सकती। खान साहब को अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त से अल्हम्दुलिल्लाह नवाजा है, लेकिन सबसे बढ़कर वो आजी और इनकी शख्सियत में कि जिसकी वजह से आपके दिलों में राज करते हैं, अपने ख़ानदान की लेगेसी को आगे लेकर बढ़ते हुए अपने ख़ास अंदाज से। और मैं इनसे इतनी इंस्पायर हूँ जिस उम्दगी के साथ ये वक्त की पाबंदी करते हैं, जो डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी इनमें नज़र आती है, वो अपनी मिसाल आप है। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद हामिद अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। बहुत शुक्रिया। अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले भी इनसे मैं फरमाइश करना शुरू हो गई थी। परवीन शाकिर साहिबा का एक कलाम सुना रहे थे, बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एहसन और ख़वातीन साथ आपका साथ कमेंट्स के ज़रिए रहेगा, इंशाल्लाह कमेंट्स भी शामिल किए जाएंगे। एहसन, स्टार्टिंग फ्रॉम यू नाउ, ऑब्वियसली यू बीइंग अ टीचर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एक एडवेंचरर, एज अ बाइकर एज वेल, और टूरिज़म को भी प्रमोट कर रहे हैं, आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है टू बी ऑन द गो? देखिए, मोटिवेट करने के लिए जो सबसे पहला एलिमेंट है वो ये है कि आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं। अगर आपके लाइफ के डिफाइंड गोल्स हैं और अगर आप उसको पूरा कर रहे हैं तो हर एक गोल की अचीवमेंट वो आपको मोटिवेट करती है। एक एडवेंचर ट्रिप कर लेना, अगर वो आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो वो आपको मोटिवेट करता है नेक्स्ट ट्रिप के लिए। एक लेक्चर जो आप देते हैं, अगर वो आप अच्छा लेक्चर देते हैं और आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस आपसे इंस्पायर हो रही है, तो वो आपको मोटिवेट करता है नेक्स्ट लेक्चर के लिए।
تو کسی بھی موٹیویشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی چیز ہو جس کے اوپر آپ کوئی اچیومنٹ کر کے دکھا سکیں، کیونکہ جب تک آپ کے پاس وہ کوئی گولز نہیں ہیں لائف کے، کوئی ویژن نہیں ہے، میں نے یہاں سے اس اسٹیپ تک دوسرے اسٹیپ تک میں نے جانا ہے، دوسرے ایک مائل اسٹون تک جانا ہے، تو جب تک آپ کے پاس وہ نہیں ہوگا تو آپ کے پاس موٹیویٹ ہونے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو پہلا اسٹیپ ہے آپ کا موٹیویٹ کرنے کا، وہ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے زندگی میں کرنا کیا ہے. ٹھیک. آپ کے لیے لائف کا مقصد کیا ہے، پرپز ہونا چاہیے. پرپز ہونا چاہیے، ویژن، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جب آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو وہی چیزیں آپ کو پھر موٹیویٹ کریں گی. ہر ایک چھوٹا اسٹیپ آپ کی زندگی کا جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو اگلے اسٹیپ کے لیے موٹیویٹ کرے گا کہ اب آپ نیکسٹ اسٹیپ کے لیے جائیں. بالکل صحیح. چاہے آپ بیچ میں قدم لڑکھڑا بھی جائیں، ہمت نہیں ہارنی چاہیے. جی، ہمت نہیں ہارنی چاہیے. دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا وہ آتی ہے کنسسٹنسی سے. ہمارے انفارچونیٹلی اب کیونکہ میں پڑھانے سے بھی میرا تعلق ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک آپ کو چھوٹا سا فیلئر ملتا ہے تو آپ وہاں پہ دل ہار بیٹھتے ہیں، جبکہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ہوپ. آپ نے اگر کنسسٹنٹ رہنا ہے تو اس کے لیے ہوپ بڑا ضروری ہے. تو ہوپ ہوگا، آپ کا امید ہوگی تو آپ کنسسٹنٹ بنیں گے. کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز کی ہے، تو میرے ساتھ بھی ایسے ہے، کوئی آپ نے پہلا ایڈونچر کیا ہے یا آپ نے زندگی کا کوئی بھی پہلا اسٹیپ لیا ہے اور آپ نہیں کامیاب ہو سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دل ہار کے بیٹھ جائیں. ٹرو. تو آپ نے کنسسٹنٹ ہونا ہے. مے بی آپ نے 10 ٹائمز وہ چیز کی، آپ 9 دفعہ اس میں ہار جائیں، 10th ٹائم آپ کامیاب ہو جائیں. تو آپ نے اس کامیابی تک اس چیز کو بار بار ہٹ کرنا ہے. تو جب تک یہ کنسسٹنسی آپ کی، اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے، ہم کہتے ہیں کہ لوگ نارملی دیکھتے ہیں کہ شاید میں اس پوسٹ پہ پہنچ جاؤں، اس شہرت کے لیول پہ پہنچ جاؤں تو میں کامیاب ہوں. اس کے اندر آپ کی فیملی بھی آتی ہے، اس کے اندر آپ کے وہ لوگ جو آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں، جن کا آپ سے تعلق ہے، وہ بھی آتا ہے، آپ کی ہیلتھ بھی آتی ہے. بالکل صحیح. تو یہ پورا کا پورا آپ سمجھ لیں کہ ایک سرکل ہے جس میں وہ سارے ایلیمنٹس آپ نے ڈالنے ہیں، اور ہر چیز یعنی کہ آپ نے فیملی کے لیے کچھ کیا وہ بھی ایک موٹیویشن ہے. بالکل آئی اگری. اور یہ سب چیزیں کنسسٹنسی مانگتی ہیں. بالکل. اور خان صاحب کنسسٹنسی کی بات کریں، تسلسل کی، اور جس ٹھہراؤ کے ساتھ آپ نے زندگی کے ہر شعبے کو، چاہے ذاتی زندگی کی بھی بات کریں اور پروفیشنل زندگی کی، آپ اپنے بیٹوں کی، ہم آپ کی راگا بوائز کی تربیت دیکھتے ہیں، نایاب انعام اور ولی کی بھی. ولی کا میں نام بھولنے والی تھی، ولی نے دیکھ لینا تھا تو پکڑ کے فون کر لینا تھا کہ یہ کیا. ہم ابھی پروگرام سٹارٹ ہونے سے بھی پہلے بات یہی کر رہے تھے کہ بڑی خوبصورت تربیت کی. لیکن خان صاحب اب جس طرح آپ ٹریننگ دے رہے ہیں اور 2 سال سے ماشاءاللہ نیشنل کالج آف آرٹس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں اور آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، سر یہ تجربہ کیسا ہے یہ بتائیے. بڑا یہ اس وقت ضرورت بھی ہے. میں بھی چاہتا تھا کہ جو جنریشن ہے نئی، ان کو میوزک کے بارے میں، اس کی تھیوری کا پتہ چلے، بیسک چیزیں کیا ہیں اس میں. تو وہ اس کے لیے میں وہاں ان کو ٹریننگ دے رہا ہوں LCA میں. اور بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے. میرا ٹائم بھی گزرتا ہے بچوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ میوزک پہ باتیں ہوتی ہیں، اور اس کی جو بیسک چیزیں وہ ان کو سینس ہے ینگسٹرز کو کلاسیکل موسیقی کی. ہاں جی ہے وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. مجھے کافی میں نے بچوں میں شوق دیکھا ہے. بالکل صحیح. اور میں بھی چاہتا ہوں کہ پتہ چلنا چاہیے کہ کلاسیکل میوزک ہے کیا. ہے کیا. بالکل. اچھا. اور کہتے ہیں، اور آپ بہتر طریقے سے اگری کریں گے، کہ کلاسیکل موسیقی کو سننے کا بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. ان کو یہ نہیں ہے کہ بس ایسے سن لیا. بڑے اور آپ جتنی بھی میں نے کانسرٹس اور محفلیں اٹینڈ کی ہیں، خاص صاحب کی بالخصوص، تو بڑی جو آڈینس ہوتی ہے بادب انداز سے سن رہی ہوتی ہے. ہاں جی، شکر ہے اللہ کی ذات کا. بالکل صحیح، بڑی اچھی بات کی آپ نے. میں ہمیشہ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں. میں نے جہاں جہاں میں پرفارم کرتا ہوں لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. ایسا بالکل ایسا ہی. تو خاص صاحب پھر جتنی ایسوسیشن آپ کی پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ ہے، احسن بھی آپ کے فین ہیں، ہم بھی ہیں، تو کچھ اگر آج لائیو ذرا سنا دیجیے. میں علامہ صاحب کی غزل پیش کر دیتا ہوں. ارے دل کی بستی عجیب بستی ہے، دل کی بستی عجیب بستی ہے. لوٹنے والے کو ترستی ہے، دل کی بستی عجیب بستی ہے.
ہو قناعت جو زندگی کا اصول، ہو قناعت جو زندگی کا اصول، تنگ دستی فراخ دستی ہے دل کی بستی، عجیب بستی ہے، لوٹنے والے کو ترستی ہے دل کی بستی، عجیب بستی ہے۔ ہم فنا ہو کے بھی فنا نہ ہوئے، ہم فنا ہو کے بھی فنا نہ ہوئے، نیستی ایک طرح کی ہستی ہے دل کی بستی، عجیب بستی ہے، لوٹنے والے کو ترستی ہے دل کی بستی، عجیب بستی ہے۔ آنکھ کو کیا نظر نہیں آتا، آنکھ کو کیا نظر نہیں آتا، ابر کی طرح سے برستی ہے دل کی بستی، عجیب بستی ہے، لوٹنے والے کو ترستی ہے دل کی بستی، عجیب بستی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، کیا کہنے، میں یقین جانے قطن نہیں چاہتی تھی کہ یہ ختم کریں گانا، لیکن ظاہری بات ہے لائیو پروگرامنگ ہے خواتین و حضرات۔ اچھا احسن، میں آپ سے بھی ضرور یہ بات کرتے ہوئے، اینڈ ایوری بڈی وانٹس ٹو بی اے لیڈر، واٹ ڈز اٹ ٹیک ٹو بی اے لیڈر؟ اچھے لیڈر کی یا لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں ویسے تو دنیا میں بہت سے ماڈلز ایگزسٹ کرتے ہیں، بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں، لیکن میرے خیال میں ہمارے لیے جو ایک رول ماڈل ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اور جب اب لیڈرشپ کا کورس انٹرنیشنل بھی بڑے اسپیکرز ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ماڈلز بنائے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ساری چیز نا کنسالیڈیٹ ہو کے 3 کوالٹیز پہ آتی ہے۔ وہ آپ مجھ سے شو سے پہلے پوچھ رہی تھی شعر و شاعری کا، تو وہ اس میں نا اقبال نے 3 کوالٹیز بتا دی ہوئی ہیں، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو 3 کوالٹیز ہیں کہ ایک آپ کا ویژن ہونا چاہیے، ویژنری آپ کو ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ جب آپ بات کریں تو وہ اثر رکھتی ہو، اور تیسرا یہ کہ کسی چیز کو کر جانے کی آپ کے اندر ہمت ہو، آپ کی وہ پیشنیٹ سول ہو کہ اگر آپ نے ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیا تو بس آپ اس کے لیے جو کہتے ہیں نا بازی لگا دیں کہ میں نے اس جگہ تک پہنچنا ہے، اور وہاں تک پہنچتے ہوئے آپ جن کو لے کے چل رہے ہیں ان کو آپ ایسے انسپائر کریں اپنی گفتگو سے، اپنی کمیونیکیشن سے، کہ وہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ بڑا سمپل سا رول ہے، یہ رول ایک لیڈر کے لیے میرے خیال میں، آپ نے کسی نیشن کو لے کے چلنا ہو، آپ نے چھوٹے سے کارواں کو لے کے چلنا ہو، کسی ٹرپ پہ جانا ہو، تو اگر آپ کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں، کیونکہ اس میں چیلنجز بھی آئیں گے، آپ جن کو لے کے چل رہے ہیں ان کو بھی مشکل کا سامنا ہوگا، ایمپتھی رکھنی ہے آپ نے کہ ان کو بھی انڈرسٹینڈ کریں جن کو لے کے چل رہے ہیں، اور پہنچنا اپنی جگہ پہ۔ اینڈ یو نیڈ ٹو بی اے گڈ لسنر ایز ویل، اور وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ جی یہ دیکھیں، اب یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کی یہ 3 ایک ٹاپ لیول کی کوالٹیز ہیں، جب آپ ان کو نیچے بریک کرتے ہیں تو اس میں جس طرح سر میں یہ تو بہت ہی وقت کے خاص صاحب تو ماشاءاللہ، میں سوری بات کاٹ رہی ہوں، قطع کلامی کی معافی، پچھلے ہفتے آئی تھنک 2 ہفتے پہلے خاص صاحب آپ کا لائیو ہم نے ذکر کیا نا، اب میرے ذہن سے نکل گیا اور کون گیسٹ سے، تو آپ کا ذکر کے وقت کی پابندی کی ہم بات کر رہے تھے، تو محمد کبھی خان صاحب مرحوم مجھے یاد آ گئے کہ وہ جو وقت دیا جاتا تو اس سے جتنے بھی ہمارے سینئرز، پھر آپ کا ذکر آیا
کہ آپ کو ایک دفعہ ہم نے لائیو شو میں خواتین ہوتا 3 بجے کا ٹائم تھا, خان صاحب 1 بجے آ گئے. اب تھرتھلی مچ گئی آفس کے اندر کہ خان صاحب کو تو تھی, لیکن یہ خان صاحب کا بڑا پن کہ خان صاحب نے کہا کہ مجھے یہ تھا کہ اگر اس دن میرے خیال میں کوئی اس طرح کے حالات تھے کہ سڑک پہ ٹریفک بلاک ہونی تھی, تو خان صاحب واز کمیٹڈ کہ آنا ہے شو میں تو 2 گھنٹے پہلے آگے, اور یہ بڑے انسان کی نشانی ہوتی ہے کہ وقت کی ہمیشہ اپنے قدر. جی میں تو بلکہ سرپرائز ہوا, ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ تھا کہ جو سیلیبریٹیز ہیں وہ ٹائم پہ اتنا مطلب کہ نہیں ہوگا, لیکن کتنا بھی نہیں آتے. آئی ایم ریئلی سرپرائز کہ ماشاء اللہ سر جتنے ان کی پرسنالٹی ہے اور جتنا ان کا ایک نام ہے, تو وقت کی پابندی ڈیفینیٹلی دیکھیں آپ, ایک لیڈر کا یہ ہے کہ جب ایک لیڈر ہوتا ہے تو اس کو لوگ فالو کر رہے ہیں, تو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کا جب لیڈر ہی ان کریکٹرسٹکس کو پورا نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی آپ باقیوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ چیز یہ ہے کہ وہ شروع میں بات ہو رہی تھی نا کہ آپ نے پہلے اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے. تو ہمارے لیے تو یہ میرے تو ذہن کانسیپٹ میں یہ ہے کہ جی لیڈر, اگر آپ ایک فیملی اپنے ڈپینڈنٹس کو ان 3 کانسیپٹس پہ, ان 3 کریکٹرسٹکس پہ لے کے چل رہے ہیں تو آپ بھی لیڈر ہیں. آئی ایگری. یہ 3 کوالٹیز ہونی چاہیے, اور اس کے نیچے پھر باقی آپ ساری کوالٹیز ہیں جس میں وقت کی پابندی ہے, ایمپتھی ہے, آپ کا پیشن, ہارڈ ورک, کنسسٹنسی, وہ ساری چیزیں اس کے نیچے آ جاتی ہیں. آئی ایگری. خان صاحب کبھی ویسے سچ بتائیے, کیونکہ میرے ساتھ تو اتنی بار ہوا کہ جب مجھے بلایا جاتا ہے میں وقت سے پہلے چلی جاؤں کھانے پہ بالخصوص, تو میری کافی عزت ہی ہوتی ہے, عزت ناٹ ان اے گڈ سینس والی, کہتے ہیں کہ تمہارے پاس بہت فالتو ٹائم تھا, تم وقت پہ پہنچ گئے. خان صاحب آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ کسی دعوت پہ بلایا ہو, کانسرٹس وغیرہ پہ نہیں, پرسنل کیپیسٹی میں؟ نہیں, میں نے جہاں بھی جانا ہوتا ہے نا, جہاں بھی جانا ہے, کوئی بھی کام کر رہا ہے, میں کوشش کرتا ہوں, کیونکہ یہ بات میرے والد صاحب نے مجھے کہی تھی کہ جو لوگ ٹائم کے پابندی ہوتے وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں. بالکل صحیح. تو ہمارا یہ کام بھی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے مجھے. خام خواہ جی لیٹ بھی اس میں کون سی بڑھائی ہے لیٹ آنے میں؟ کبھی لیٹ ہوئے؟ چلیں یہ بتائیں. ہاں, مطلب کہ وہ کوئی ٹریفک پھنس گئی یا کوئی ایسا ہو گیا تو اس وقت کوئی تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے, لیکن میری کوشش ہوتی ہے میں ٹائم. اب میں ابھی میں نے بتایا کہ میں دنیا میں پوری میں جاتا ہوں, میں ٹائم کا بڑا خیال رکھتا ہوں. یہ لگی کہ والد صاحب کا بھی کہنا میرے ابھی تک میرے اندر ہے وہ بات. بالکل ٹھیک. تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم پہ پہنچوں. ابھی آپ امریکہ کا ٹرپ کر کے آئے ہیں, پھر آپ جا رہے ہیں, وہ بتائیے گا تجربہ, کوئی نئی بات تو نہیں, ماشاءاللہ سے ساری عمر سے آپ ماشاءاللہ ٹریول کر رہے ہیں, لیکن آبویسلی ہر ٹائم جب جائیں تو کچھ نیا تو سیکھنے کو اور دکھانے کو. نہیں, میں ابھی 1.5 مہینے کا میں نے ٹور کیا امریکہ کا, اور تقریباً بہت ان کے صوبوں میں گیا ہوں, کافی بزی رہا ہوں میں وہاں. ابھی پھر میں, حالانکہ میں آ گیا تھا واپس, پھر مجھے دوبارہ بوسٹن کے لیے بلایا انہوں نے. تو یہ ہے کہ اللہ کی کرم نوازی ہے, اور مجھے خوشی بھی ہوتی ہے. میں اپنا ٹائم جو میں نے پروگرام کرنا ہے یا جس پارٹی پہ جانا ہے وہ ٹائم پہ پہنچ جاؤں, وہ خیر خیریت سے ہو جائے. خان صاحب کانسرٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے کہتے ہیں سنگرز کھانا نہیں کھاتے ہیں, کانسرٹ کے بعد کھاتے ہیں, آپ کی کیا روٹین ہے سر؟ میں پہلے کھاتا ہوں. اچھا, پہلے کھاتے ہیں؟ ہاں, میں پہلے کھاتا ہوں. کوئی خاص وجہ؟ وہ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں فورس کا کام ہے, یہ اندر انرجی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بہت زیادہ کھا لیا کہ مدہوشی میں آدمی چلا جائے, لسی پی کے تو بندہ بالکل ہی نیند آنا. لیکن میں تھوڑا سا کھاتا ہوں کہ جس سے وہ طاقت, گانے کی جو سر لگانے ہوتے ہیں نا, وہ اگر پیٹ خالی ہوتا تو وہ کمزور بھی لگتے ہیں. تو مجھے عادت ہے, اب مجھے دوسروں کا نہیں پتا. کھانے پینے کا آپ کو شوق ہے؟ حالانکہ ہاں, میں بہت شوقین ہوں. تو پھر ادھر باہر تو جب جاتے ہوں گے تو وہ تو پاکستانی کھانے کی فرمائش کرتے ہوں گے؟ ہاں جی, وہ میرا آلو گوشت بہت مشہور ہوا. ہاں بالکل, میں نے اسی لیے یہ سوال کیا کہ میری جہاں امریکہ میں جن لوگوں نے پارٹی کی گھر, وہ کہتے جی ہم نے آپ کے لیے آلو گوشت بنایا ہوا ہے. ہاں, وہ آپ کا فیوریٹ ہے. ہاں جی, بہت کافی جگہوں پہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. لیکن بس میرا مطلب کہ چاہے دال ہو, وہ سریلی پکی ہو. بالکل. اچھا, سریلی پکنے میں پریزنٹیشن از ویری امپورٹنٹ. Exactly. کھانا سب سے پہلے, کھانے سے پہلے اگر پریزنٹیشن ہی نہیں اچھی ہوگی نا تو وہ کھانے کا دل بھی نہیں کرے گا. اور یہ صرف کھانے کی پریزنٹیشن نہیں, یہ آپ کی اپنی پریزنٹیشن. ٹھیک ہے, تو آپ جب اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں تو آج کل تو آپ ایک انسان کی اس کی پریزنٹیشن دیکھ کے آپ آئیڈیا لگا لیتے ہیں کہ یہ انسان کس قسم کا ہوگا. تو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا لوگوں کے بارے میں, تو کھانے کی پریزنٹیشن, آپ اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں. اب دال آپ ویسے لا کے رکھ دیں
اور آپ اس کو ایک اچھے انداز میں لا کے پریزنٹ کریں تو دونوں میں بڑا فرق ہوگا. جیسے بڑے آپ 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں گے وہی دال ہوگی, لیکن اس کی پریزنٹیشن, مجھے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اور میں ان کو کہتی ہوں, وہ کہتے ہیں آپ اس لیے اپنا خیال رکھتی ہیں بیکاز آپ میڈیا پہ آتی ہیں. میں نے کہا میں اس لیے قطعاً اپنا خیال نہیں رکھتی کہ میں میڈیا پہ آتی ہوں, میں اپنا خیال اپنے لیے رکھتی ہوں. بالکل. آئی وانٹ ٹو فیل گڈ. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ اسکرین پہ آ رہے ہیں کہ نہیں. آپ اپنے آپ کو جب تک سیریس نہیں لیں گے, احسن آپ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو سیریسلی نہیں انفرادی سطح پہ لیں گے تو دنیا بھی نہیں سیریس لے گی. جی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. آپ جب تک اپنے آپ کو پہلے خود مینیج کرنا نہیں شروع کریں گے, اور وہ مینیج کرنے کے اندر ہیلتھ از امپورٹنٹ, جب تک آپ اپنے اوپر توجہ نہیں دیں گے تو آپ کے طرف لوگ بھی آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جب آپ نے اسپیشلی میں اگر اپنے اس پہ ایکسپیرینس سے بتاؤں, جب ایز اے ٹیچر آپ سامنے جا کے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے جو بولنا ہے تو وہ آپ نے پہلے خود پریکٹیکل آپ کو ایکسپیرینس ہوگا تو اگلے آپ کی بات سنیں گے. تو وہ ہیلتھ ہو, وہ آپ کی کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے ہو, وہ آپ کا پیشن ہو, ہابیز ہو, تو اس کے لیے پہلے آپ ہیں. ٹرو. آپ نے اپنے آپ کے اوپر پہلے ورکنگ کرنی ہے, اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ لوگ آپ کو سنیں, اینڈ دین پھر آپ نے لوگوں کے پاس جانا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پہلے مینیج کرنا سیکھیں. بالکل. لوگوں کو موٹیویٹ کرنے سے پہلے انسپائر تو کریں, انسپائر کریں گے تو خود ہی موٹیویٹ. اور انفارچونیٹلی آج کل تھوڑا سا ایسا ہے کہ آپ کے میجورٹی لوگ جو آتے ہیں موٹیویشن کے, بہت سے ہیں, تو وہ پریکٹیکل ایکسپیرینس پیچھے نہیں کیری کر رہے ہوتے. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے اپنے ساتھ اگر وہ ایکسپیرینس ہوا ہے, آپ نے کیا ہوا ہے, تو آپ اس کو بہتر بیان کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ خود اس ایکسپیرینس سے گزرے ہوں, اپنے آپ کے اوپر آپ نے اپلائی کیا ہو, اور پھر آپ اگلے کو بتائیں کہ یہ میری لرننگز ہیں, ایسا ہی یہ آپ نے سیکھا ہے. وہی بات آ گئی کہ آپ خود رشتوں کو نہیں نبھا رہے اور آپ دوسروں کو لیکچرز دے رہے ہیں کہ رشتے نبھائیں. خود آپ میں صبر اور تحمل نہیں ہے, برداشت کا مادہ نہیں ہے, لیکن آپ دوسروں کو لیکچرز دے رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان لیکچرز کا کوئی فائدہ ہوگا. آئی ٹوٹلی اگری. ینگسٹرز کو کوئی میسج دینا چاہیں بریفلی؟ دیکھیے ینگسٹرز کو جو ایک میسج ہے وہ یہ ہے کہ آلویز ورک ہارڈ اینڈ بی کنسسٹنٹ. کیونکہ اگر آپ نے سکسیس کا وہ فگر, جو بھی سکسیس آپ کے مائنڈ میں ہے, جو آپ نے سوچا ہوا ہے, اگر آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے تو محنت, ہارڈ ورک. اور مجھے ہمارے پیرنٹس والے صاحب سے میں نے پوچھا جی ہارڈ ورک کیا ہوتا ہے؟ انہیں کہا جی ہارڈ ورک کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی بس ہو جائے, جب آپ کو لگے کہ آپ ختم ہونے لگے ہیں, تو وہ ہارڈ ورک. تو جب تک آپ وہ ہارڈ ورک نہیں کریں گے, وہ سکسیس کا مائل سٹون آپ اچیو نہیں کر سکتے. اور کنسسٹنٹ رہیں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. خاص صاحب ینگسٹر میں بھی شامل ہوں, آپ کو پتہ ہے. کیوں نہیں خاص صاحب کا جو سینس آف ہیومر ہے نا خواتین و ذات, آپ سب کو معلوم ہے, کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے کسی سے بھی. اور ایسن تھینک یو ونس اگین. خاص صاحب آپ کا بھی ہم نے شکریہ دل کی گہرائیوں سے. آپ جب بھی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور ریڈیو پاکستان تو آپ کا گھر ہے. اور خواتین و ذات, ہم بالکل, آپ سوچ رہے ہوں گے میں کھڑی کیوں ہوں گی, کیونکہ میں نے اپنے ان 2 معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا ہے. اور جو مہمان ہیں وہ باعث رحمت ہوتے ہیں, تو پراپر طریقے سے شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے. یہ ہم نے اپنے گھر سے بھی سیکھا اور پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے بھی سیکھا. خاص صاحب چونکہ آج پاک فضائیہ کا بھی دن ہے, تو ہمارے جو پاک فضائیہ کے بالخصوص جوان ہیں, ان کے نام اپنے انداز سے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے خواتین ذات. اور اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے. بریک کے بعد پھر کچھ ہمارے نئے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جی خاص صاحب. اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, پاک وطن, پاک وطن, اے میرے پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, پاک وطن, پاک وطن, اے میرے پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن. تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر, تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور. ادھر میرا قوی میرے ارادے ہیں بھئی, میری ہستی
में आना है, मेरी मस्ती में शऊर, जहाँ फिजा मेरा तखय्युल है तो शीरी है सुखन, ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन। तू दिल अफरोज बहारों का तरो ताजा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन, तू नवारेज अना दिल का बहारी मस्कन, रंगो आहंग से मामूर तेरे को हो दमन, ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन। जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं, और किचन सेगमेंट में शेफ़ माजिबीन प्रोग्राम के आगाज़ से मौजूद हैं, और वीकेंड एट होम की फैमिली मेम्बर डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा ने अभी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आपको यौम फ़ज़ाइया मुबारक। आपको भी ये दिन बहुत मुबारक हो, और हम बड़े जोश व खरोश और एहतराम और मान के साथ आज का ये दिन 7 सितंबर पाक फ़ज़ाइया के नाम और पाक फ़ज़ाइया के जवानों के नाम, और इस हवाले से प्रोग्राम के आगाज़ में भी हमने बात की, गुफ्तगू अब की जाएगी किचन सेगमेंट के बाद। अच्छा जी, माजिबीन ने जो बनाया ये तो बताइए, माजिबीन क्या हुआ आज किचन में? आज हमने जो 2 डिशेस बनाई हैं, एक तो ड्रिंक बनाया है, हाँ। तो हमने बनाया है ग्रेप्स लेमनेड, और इसके अलावा जो ये डिश बनाई है ये डाइट वालों के लिए तो बहुत कारआमद चीज़ है। ठीक है। कबाब हैं, इसमें ग्रिल किए हुए कबाब हैं, और उसके साथ सौते वेजिटेबल्स जो हैं वो सर्व किए हैं। ठीक है। तो सिंपल आपने चिकन के कीमे के साथ कबाब बनाने हैं। जब वो चॉपर में आप कीमा पीसेंगे, उसका सारे मसाले उसमें मिक्स करके, तो ब्रेड का, फ्रेश ब्रेड का एक स्लाइस उसमें लाजमी आपने चॉप करना है। उसके बाद कबाब हमने स्टीम करने हैं, स्टीम करके साइड पे रखने हैं। उसके बाद 1 चम्मच ऑलिव ऑयल और उसमें 1 चम्मच गार्लिक को सौते करेंगे। उसके बाद कबाब शामिल करेंगे, और सीज़न में जो आजकल फ्रेश वेजिटेबल्स हैं वो आपने ऐड करनी है। रेड बेल पेपर इसमें लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, और ग्रीन जो कैप्सिकम है वो भी ऐड की है मैंने। प्याज है, उसके बाद रेड कैबेज है, और कैरेट और आलू को थोड़ा सा ब्लांच करके वो सौते किया, नमक और काली मिर्च के साथ इसकी सीजनिंग की है और सर्व कर दिया। बिल्कुल, ये मेरा और डॉक्टर साहिबा का तो ज़रूर पेट भर जाएगा। ये जो एक प्लेटर हमने साइज़ बनाया, पोर्शन साइज़, लेकिन अगर आप थोड़ा सा जज्बाती हो तो थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। ज़रा सा कर सकते हैं, प्रोटीन अप कर सकते हैं आप इसकी, यानी कि कबाब की। और अभी हमने जो सुंदर जो सॉटेड वेजिटेबल्स डाली है ना, अक्सर वेजिटेबल्स जो होते हैं बच्चे नहीं खाते, लोग घरों में नहीं खाते, तो अगर आप वेजिटेबल्स को सौते कर लें, हल्का सा स्टर फ्राई विद अ लिटिल बिट ऑफ लेमन, सोया सॉस और साथ में गार्लिक डाल लें, तो ये बहुत हेल्दी हो जाते हैं, क्योंकि वेजिटेबल की जो सेल वॉल्स होती हैं वो खुल जाती हैं हल्की सी कुकिंग से, और उससे वो मिनरल्स और विटामिन्स की डिलीवरी जो आपकी बॉडी को होती है वो बड़ी ईज आउट हो जाती है। प्लस फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, और फाइबर सिर्फ इसबगोल का छिलका दुनिया में फाइबर नहीं होता, बल्कि तमाम फलों के छिलकों में, सब्जियों के छिलकों में, इन सब में फाइबर होता है। सो जो लोग बहुत ज़्यादा जूस करते हैं, उनके लिए भी ये कि कोशिश करें कि फल और सब्जियां जो हैं जहाँ पे छिलके खाए जाते हैं आप उनको वहाँ उनके साथ लें। बिल्कुल सही। ये जूस जो है ना, मैं सॉरी इसके साथ खेलना शुरू हो गई थी, इतना मज़े का ये लग रहा है। आप इसको सिर्फ देखिएगा, मैं एक कैमरा 1 में आके दिखा रही हूँ, इसकी लेयरिंग हुई हुई है बाकायदा। इट इज़ अमेजिंग। ये देखिए, नीचे डार्क पर्पल है अंगूर का, अंगूर ही का है ना ड्रिंक, और फिर उसके ऊपर लाइट पर्पल, और फिर थोड़े थोड़े से चंक्स आपको अंगूर के छिलके के नजर आ रहे हैं। माजिबीन ये बताओ, और आप देखें कितना चिल्ड है ये, बताएं माजिबीन प्लीज। अंगूर सीजन में बहुत अच्छा आया हुआ है, ग्रीन भी आया हुआ है, ब्लैक भी। आज मैंने ब्लैक के साथ ड्रिंक बनाया, ब्लैक अंगूर लेके ब्लेंडर में हमने शामिल किया। उसके बाद इसमें लेमन जूस 2 से 3 टेबल स्पून, उसके बाद जो काला नमक है वो आधी चम्मच,
पानी डाला और इसको खूब अच्छा सा ब्लेंड कर लिया बर्फ़ डाल के. उसके बाद सर्व करते हुए आपकी मर्ज़ी है, आप इसको वाइट सॉफ्ट ड्रिंक के साथ सर्व कर सकते हैं. बिल्कुल सही. यहाँ पे मैं भी इस्लाह थोड़ी, अगर वाइट सॉफ्ट ड्रिंक नहीं तो पानी के साथ कर लें, थोड़ा मीठा कम भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है. सही है डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल. लेकिन फिर भी अगर हम वो क्लब सोडा ले लें Yes, तो yes. सोडा अगर डालें तो उसमें फिर मीठा जो है वो नहीं है, क्योंकि अभी हमने ट्राई किया. अभी सुंदर तो कॉफ़ी शायद पी रही हैं कि क्या ये नहीं ट्राई कर सकती, वरना मैं इनको ट्राई करवाऊँ कि बहुत मीठा है. और मैंने आते ही पूछा उनसे माजबीन से कि ये आपने बीच में चीनी डाली? उन्होंने कहा अंगूर खुद से इतना मीठा आ रहा है कि, और कहती हैं अभी मैंने हालांकि इसमें लेमन डाला है. सो दिस इज़ अ वेरी रिफ्रेशिंग ड्रिंक. वो लोग जो अनीमिया का शिकार हैं, अक्सर हमारी जो है उसमें अनीमिया जो है दैट इज़ ऑन. तो अनीमिया को ख़त्म करने के लिए, आयरन डिफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए दिस इज़ वेरी गुड. इसमें इन्होंने लेमन भी डाला है. वेरी गुड, बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच. मेरे लिए पैक करा दीजिएगा, मैं बाद में पीऊंगी. डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच. जीती रहिए, खुश रहिए. ख़वातीन नौज़ाद बातचीत का सिलसिला जारी है. और जैसा कि आपको मालूम है कि प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपके साथ जिक्र किया और बड़े फ़ख्र और मान और एहतराम के साथ आज हमने कहा, और हम ये जानते हैं कि 7 सितंबर जो है पाक फ़िज़ाइया के नाम, पाकिस्तान एयर फोर्स की, तमाम आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, चाहे हम पाक आर्मी की बात करें, पाक नेवी की बात करें, पाक एयर फोर्स की बात करें, हमारे जो जवान हैं जिस तरीके से हमारी सरहदों की, इस धरती माँ की हिफाजत करते हैं, हम खराज तहसीन पेश करते हैं. आज 7 सितंबर 7 सितंबर पाक फ़िज़ाइया के उन जवानों के नाम कि जो एक सीसा पिलाई दीवार बन के इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं, अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए एक लम्हा भी हिचकिचाते नहीं हैं, कतराते नहीं हैं. और सबसे बढ़कर मैंने ये बात बड़े फ़ख्र और मान के साथ गई है कि हम सबसे बढ़कर, और ये बात हर किसी को कहते भी हैं लेकिन इसको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, आप खराज तहसीन पेश करें उन माओं को कि जो तरबियत अपने जवानों की, अपने बेटों की कैसी उम्दा करती हैं कि इस धरती माँ की हिफाजत के लिए वो जान का नजराना पेश करते आए हैं. सो आज हम बात करेंगे पाक फ़िज़ाइया की कंट्रीब्यूशन की, और वील गो बैक टू 1965 की वॉर से अगर हम स्टार्ट करें, और फिर अब जब हाल ही में पाकिस्तान इंडिया की जो जंग की सारी कैफियत क्या, एक वी वर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, तो जिस तरीके से पाक फ़िज़ाइया के जवानों ने एक अहम किरदार अदा किया और अल्लाह ताला ने हक़ और सच का साथ देते हुए पाकिस्तान की फ़तह अल्हम्दुलिल्लाह की, हम शुक्रगुजार हैं पाक फ़िज़ाइया के. सो इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए वी आर वेरी ऑनर्ड एंड आई फ़ील वेरी प्रिवलेज्ड कि ख़ास तौर पे हमारे प्रोग्राम के लिए आज के दिन की मुनासबत से गुफ्तगू करने के लिए, बेहतर तरीके से पाक फ़िज़ाइया के कंट्रीब्यूशन पे रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती साहब. ही इज़ अ रिटायर्ड, मैं रिटायर्ड का लफ्ज़ इसलिए नहीं इस्तेमाल करती कि एक जो फ़ौजी जवान होता है ना, पाक आर्मी हो, पाक एयरफोर्स हो या पाक नेवी हो, ही इज़ नेवर रिटायर्ड, ही इज़ ऑलवेज ऑन ड्यूटी. सो वी हैव विद अस नन अदर देन एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम जी. थैंक यू वेरी मच Sundas for inviting and for good words for the Air Force and myself. Thank you so much, and that comes right from the heart, and I feel every word when I say that. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. Sir, now and so many questions when we talk about, ये बंद कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए प्लीज़, ताकि ज़रा थोड़ा डिस्टर्बेंस ना हो. सर, मैं पाक एयर फोर्स की जब बात करती हूँ और पाक एयर फोर्स की हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, विल गो राइट टू 1965 की जंग. अगर आप मुझे इजाज़त दें तो उससे भी मैं 6 साल पीछे ले जाऊँगा. ठीक है. 1959 10 अप्रैल, और पाकिस्तान को बने सिर्फ 12 साल हुए थे, और उस वक्त भी दुश्मन ने हमारी अलर्टनेस चेक की थी, और वो दिन था ईद का, यानी पाकिस्तानी कौम ईद मना रही थी, और हिंदुस्तान का एक जहाज़ कैमरा जेलम के करीब दाखिल हुआ. वो जासूस तैयारा था, 50,000 फुट पर उड़ता हुआ, और नोइंग के 50,000 फुट हमारे किसी जहाज़ की काबिलियत नहीं थी उस वक्त जाने की, इतनी हाइट पर जाने की. वो जेलम के करीब दाखिल हुआ, पिंडी की तरफ जाना शुरू हो गया. हमारे फाइटर्स थे, उसमें फ्लाइट डिफरेंट यूनिट्स थे, उस वक्त उनको स्क्रैम्बल किया गया, वो हवा में गए, उनको चेज़ किया, लेकिन वो F-86 जहाज़ जो वो उड़ा रहे थे वो 45,000 फुट से तकरीबन ऊपर नहीं जा सकता था. तो उन्होंने इसको फॉलो किया. जब पिंडी के करीब जाकर जहाज़ मुड़ा और उसने थोड़ी हाइट लूज़ की, तो तब इन्होंने अपना निशाना बनाया और उसको शूट डाउन किया. और उस जहाज़ में भी एक नहीं बल्कि 2, एक पायलट और एक नेविगेटर ने इजेक्ट किया, अपनी जान बचाई. तो मैं आपके नौजवानों को बताना चाह रहा हूँ कि अभिनंदन हमारा पहला मेहमान नहीं था. ये 1959 से शुरू हुआ था, और वो भी ईद के दिन. एग्जैक्टली. तो हमने मैसेज दिया था कि ईद के दिन भी पाक फ़िज़ाइया पूरी तरह अलर्ट होती है. अब आते हैं 1965 जिसका आप जिक्र कर रही हैं. 1965 देखिए, मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि हमने एम आलम से ऐसे बातें सुनी जैसे आप और मैं बातें कर रहे हैं. स्क्वाड्रन सज्जाद हैदर जो एयर कमोडोर रिटायर हुए, उनसे हमने सीखा, और बहुत सारे वॉर वेटरन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको ज़िंदगी दे. और इन्हीं शोहदा और उनकी फैमिली जिनका आपने जिक्र किया, आज वाकई उनको ट्रिब्यूट देने का दिन है, जिन्होंने
ان شہیدوں کے جانے کے بعد اپنی زندگیوں کو جس چیلنجنگ طریقے سے گزارا اور اس کو جو پریشانیاں آتی ہیں ظاہر ان کے جانے سے ان کو اوور کم کیا. تو آج ہم احسان مند ہیں ان سب کے جنہوں نے اتنے سالوں میں یہ کیا. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ مجھے یہ اور ذاتی طور پر اور میرے کولیگ جو میری ہم سر ہے ہمیں اعزاز ہے کہ ہم ایم ایم عالم سے اس طرح ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر سنتے تھے. وہ جنگ ختم ہو چکی تھی, میری پہلی پوسٹنگ ایز اے ینگ آفیسر, مطلب ٹریننگ ختم کرنے کے بعد پشاور پوسٹنگ ہوئی. اوکے. یہی اسکواڈن جو J-10C کا جس نے ابھی دشمن کے 7 جہاز مارے ہیں, یہی میرا اسکواڈن تھا. اور ہم میس میں جب کھانا کھاتے تھے تو ایم ایم عالم صاحب نے شادی نہیں کی تھی, وہ میس میں ہی رہتے تھے ایز اے بیچلر, تو کھانا بھی ہمارے ساتھ کھاتے تھے. تو آپ سوچیں ذرا, ڈائننگ ٹیبل جو آ کے بیٹھ جاتے تھے تو ہمارا ٹاپک ایک ہی ہوتا تھا کہ سر وہ جہاز کیسے مارا, وہ انڈین کو یوں کیسے کیا, گنز کیسے ماری. تو جس طریقے سے وہ سناتے تھے, میں اکثر ویوز کو بتاتا ہوں کہ وہ ووڈن ٹیبل تھے, انگریزوں کے زمانے کے ووڈن ہی ٹیبل تھے, اور وہ اتنے جذباتی ہو جاتے تھے اور مکے مارتے تھے. تو اگر ہمارے پیچھے بھی ایم عالم صاحب بیٹھے ہوتے تھے, ہم کھانا اس طرف ہوں کر کے کھا رہے تھے, ہم پتہ لگ جاتا تھا ایم عالم صاحب پیچھے آ گئے ہیں, پتہ لگتا تھا میز بج رہے ہیں کیونکہ پورا ہال گونج رہا ہے مکوں کی وجہ سے. اور مکے اس لیے نہیں پڑتے تھے, وہ ہمیں جوش دلاتے تھے, ہم سے پوچھتے تھے کہ فلاں جہاز جو ہندوستانی ہے اس کی کتنی تھرسٹ ہے, ہم بتا دیتے ٹرن کتنا ہے, یہ ہے ریٹ آف کلائم کتنا ہے اس جہاز کا. تو ایک آدھ چیز جو نہیں آتی تھی تو وہ پھر ہمیں یہ کہتے تھے یہ جو اپنا جہاز تم نے یاد کیا ہوا ہے یہ یاد کر لینا کوئی بہادری نہیں ہے, دشمن کا جہاز یاد کرو, اس کی کیپیبلٹی, اس کی اسٹرینتھ, اس کی ویکنیسز, ارے واہ واہ, تب تم اس کو مارو گے. کہاں تم نے ایکسپلائٹ کرنا ہے, کون سے ایریا میں اس جہاز کی کمزوری ہے لڑنا, تم ادھر اس رجیم میں لے کے جاؤ گے, تبھی لے کر جاؤ گے اگر پتہ ہوگا تو. بالکل صحیح. تو یہ ہم نے ان سے سنا, ہم نے کوشش کی اگلی نسل کو پاس آن کرے. تو یہ 65 کی جنگ ایک سمبل تھی, بٹ ادروائز یہ لیگسی ہے جو ایئر مارشل اصغر خان اور ایئر مارشل نور خان سے چلتی آ رہی ہے. اور آج تک آپ کے دیکھا ہوگا پاک فضائیہ کے سربراہ نے بھی اسی لیگسی کو نہ صرف مینٹین کیا بلکہ آگے بڑھایا. بالکل صحیح. سر واٹ ڈز اٹ ٹیک, میں نے جو پیشن, جو جذبہ آرمڈ فورسز کے جوانوں میں دیکھا ہے, وہ عام ہماری جو یوتھ ہے الحمدللہ پاکستان از بلیسڈ کہ 50% سے زائد حصہ ینگسٹرز پر مشتمل ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ ینگسٹرز میں پاکستانیت کا اور جذبہ حب الوطنی کا بہت جذبہ موجود ہے. لیکن جو ہمارے آرمڈ فورسز کے جوان ہیں نا سر, دے آر دا چوزن ونز. مجھے ان کی آنکھوں میں جو وطن کے لیے کہ ایک سیکنڈ بھی نہیں یہ سوچنا کہ گھر میں پیچھے والدہ ہیں یا والد ہیں, ان کو ہم اکیلا چھوڑ جائیں گے, یا اگر شادی ہوئی ہے تو بیوی بچے, ملک کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. سندر سی دیکھیے, اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یو آر اے فائٹر پائلٹ, تو آپ کو ڈر نہیں لگتا یا آپ کو اتنی نفرت کرتے ہیں دشمن سے یا جو سامنے آتا ہے. تو میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ جو اگر میں فائٹر پائلٹ ہوا میں جاتا ہوں تو جو سامنے میرے آتا ہے مقابلہ کرنے کے لیے, مجھے اس سے نفرت نہیں ہوتی, لیکن جن کو میں پیچھے اپنے پروں کے نیچے چھوڑ کر آیا ان سے بڑی محبت ہوتی ہے. واہ واہ واہ. تو یہ اسپرٹ ہوتی ہے, مجھے وہ آبلیگیشن ہے. وہ جو لوگ پیچھے ہوتے ہیں یا پروں کے نیچے, ان کو ان کا قرض ہے ہمارے اوپر, کیونکہ وہ ظاہر ہے ہمیں اس قابلیت دیتے ہیں, اسٹرینتھ دیتے ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایک اعتماد دیتے ہیں کہ ہم ان کو مایوس نہیں کریں گے. ایز اے فائٹر پائلٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ 7-0 جو ابھی تو رافیل 7 ہو گئے ہیں, لیٹسٹ کنفرم ہو گئے ہیں, تو یہ 7-0 میں ایز اے پائلٹ نہیں توقع کرتا تھا کہ ہم اتنا زیادہ الحمدللہ وقار پیدا کریں گے اپنے نام کا بھی, اور دشمن کو آلموسٹ 7-0. بیکاز یہ دیکھیے سندس کہ 125 جہاز ہوا میں تھے اس وقت رات کو 12:30 بجے, سب کے پاس 4 سے 6 میزائل ہیں بیانڈ ویژول رینج میزائل, وہ بھی 150-200 کلومیٹر مار سکتے تھے. اور ان ایک تقریباً 500-600 میزائل بنتے ہیں ہوا میں رات کو اڑ رہے ہیں, ان کو مارنا اور پھر ان 80 جہازوں کے میزائلوں سے بچ کر لینڈ کرنا, دیکھیں دونوں ایکولی بہادری کی باتیں ہیں. میں کریڈٹ ان پائلٹس کو, اور جب میں پائلٹس کہتا ہوں یہ ٹیم ہوتی ہے, بیکاز اب یہ جنگیں اسٹینڈ الون ایم عالم صاحب کے زمانے کی نہیں ہے کہ آپ ڈاگ فائٹ کریں گے, 2 جہاز ادھر سے جائیں گے, 4 ادھر سے آ جائیں گے. آپ نے ڈاگ فائٹ کی, جس کی اسکل اچھی ہے, نظر اچھی ہے, فیصلہ سازی اچھی ہے, پریشر نہیں لیتا, وہ جیت جائے گا. اب وہ نہیں ہوتا. یہ میں جنگ اس کو کہتا ہوں یہ آرکیسٹریٹ کرنی ہوتی ہے آپ نے, آرکیسٹریٹ لائک اے میوزک. بہت سارے انسٹرومنٹ پلے کرتے ہیں, اس طرح یہاں ڈائنامکس ہوتے ہیں. سر زمین سے ہوا میں میزائل والے ہمارے ایئر ڈیفنس کنٹرولرز بیٹھے ہوتے ہیں, ریڈار سرویلنس کر رہا ہوتا ہے, ہوا میں فائٹر پائلٹ ہوتے ہیں, ان کے پیچھے اگر ضرورت ہو ایئر ٹو ایئر ریفیولر ہوتے ہیں, ایئربورن ارلی وارننگ ہوتا ہے, جیمرز ہوتے ہیں, سیٹلائٹ کی پکچر آ رہی ہوتی ہے, اور سب سے سائبر کمانڈ ایک فورس ہوتی ہے جو دشمن کو ڈی مورلائز کر رہی ہوتی ہے یا ان کی اورینٹیشن ڈی گریڈ کر رہی. تو یہ اس کو میں آرکیسٹریشن کہتا ہوں کہ تب یہ جنگ لڑی جاتی ہے. اور یہ پیس ٹائم میں اگر آپ نہ کریں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور میرے اگر ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی ایئر پار اگر مجھے سمجھیں آپ, تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان پاکستان میں فرق ہی آئی تھا. ہم نے ملٹی ڈومین آپریشن صرف اس لیے کامیاب ہوئے کہ مجھے پریویلیج ہے کہ میں پاک فضائیہ جاتا رہا ہوں, اپنی ڈاکومنٹریز بنا رہا ہوں 6 سال سے ایز اے پیشن. تو مجھے ایکسیس دیا گیا انہی پائلٹ سے چند ہفتے پہلے جنگ سے ملنے کا, تو میں سارا دن ان کے ساتھ گزار کے آیا تھا.
اور مجھے تب احساس ہوا کہ جتنی ریئل وار لائک سینیریو یہ ٹریننگ کرتے ہیں, مجھے تو چند مہینے پہلے نہیں پتا تھا جنگ آ جائے گی, بٹ آئی کوڈ سے, میں نے اس ایک ڈاکومنٹری بنائی 5 دن پہلے, اس میں نے یہ کہا کہ پاکستان ایئر فورس کو اس وقت انڈیا کو چاہیے میس اپ نہ کریں, اور اگر وہ کریں گے تو مجھے ان سے ہمدردی ہے. یہ میں نے 5 دن پہلے کہا تھا. الحمدللہ وہی ہوا کہ ہمدردی والی بات سچ ثابت ہوئی کہ پاک فضائیہ نے ان کو سرپرائز دیا. تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے, لیگیسی ہے جو پچھلے 60 سالوں سے چل رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ نے حق اور سچ کا ساتھ دیا الحمدللہ. صاحب آپ نے اپنے ٹینیور میں کیا کیا ایکسپیرینس, the first time now going back, پہلا ٹائم, اور آپ جب فائٹر پلین, میری اصلاح بھی کیجیے اگر ٹرمینالوجی میں کہیں غلط کروں تو معذرت کے ساتھ, اس میں بیٹھے ہیں تو کیا ایکسپیرینس تھا, اور تھوڑا سا بتائیے نا, وہ یادوں کا تر و تازہ کرتے. پہلے سب سے فائٹر میں تو بہت دیر بعد بیٹھتے ہیں. اچھا اوکے, یعنی سب سے پہلے آپ کو ٹریننگ جہازوں میں بٹھانا پڑتا ہے جو پنکھے والے پروپیلر جہاز ہوتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, جو ہم فلمز میں بھی دیکھتے ہیں. شارک ایئر کرافٹ, وہ 2 سیٹر ہوتا ہے, انسٹرکٹر ساتھ جاتا ہے. آلرائٹ. تو جب پہلے 2 جگہ آپ کو بہت ایڈرنلین یا آپ کا بلڈ سرکولیشن بڑی تیز ہوتی ہے. ایک وہ جس دن آپ آپ ظاہر ٹریننگ بڑی ٹف ہوتی ہے, اور اس ٹریننگ کے دوران آپ کی ایک ہی موٹیویشن ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی تو جہاز میں بیٹھوں گا. مطلب وہ آپ کو جس کو کہتے ہیں نا لیو آن کرنے کی اور گو آن کرنے کی مدد کرتی ہے. تو جس دن آپ جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں, انسٹرکٹر لے کے آپ کو اڑتا ہے, تو آپ کو ہوتا ہے کہ میں اڑا تو نہیں رہا, انسٹرکٹر اڑا رہا ہے کیونکہ میرا پہلا مشن ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ میں زمین سے اٹھ گیا ہوں آج. اور وہ دوسرا دن سب سے زیادہ آپ کو خوبصورت یہ یادگار ہوتا ہے جس دن آپ کو سولو یعنی اکیلے جہاز جانے کی اجازت دی جاتی ہے, چاہے وہ پروپیلر والا جہاز ہی ہو, یعنی وشاک چھوٹا سا جہاز ہو. وہ بھی جب پہلی دفعہ آپ کو اجازت ملتی ہے اور آپ کو کلیئرنس ملتی ہے, ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ پاس کر لیں ٹیسٹ, پھر آپ اکیلے جا سکتے ہیں. اور کچھ نہیں بھی کرتے ہوں گے پہلی گو میں پاس ٹیسٹ, آئی ایم شیور. جی آف کورس, جو نہیں کرتے ان کو ایک آدھ چانس ملتا ہے, اور اگر آپ نہ کریں تو فلائنگ سے سسپینڈ ہو جاتے ہیں. اینڈ یو ڈونٹ اسٹے ان دی فلائنگ. اور یہ ہر جہاز پر ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ ایک جہاز پر میں نے سولو کر لیا اب میں فائٹر جہاز تک جاؤں گا, اگلے جہاز پہ اسٹینڈ الون میں نے کوالیفائی کرنا ہے دوبارہ سے. سو ہر اسٹیپ از لائک ایگزام کہ آپ نے یہ کیا اینڈ دین اوکے. ایگزیکٹلی, اٹس ناٹ کہ میں نے اگر ایک جہاز اڑا لیا چھوٹا جہاز تو میں فائٹر جہاز تک چلا جاؤں گا. نو, ہر جہاز کا علیحدہ میرٹ ہے, علیحدہ ٹیسٹنگ ہے, اور علیحدہ سٹینڈرڈز ہیں. وہ جب آپ اس پر جاتے ہیں تو آپ کا انسٹرکٹر, یہ آپ کا جو بھی ایگزامینیشن لینے والا پائلٹ ہوتا ہے انسٹرکٹر, وہ آپ کو ویریفائی کرتا ہے کہ اتنا بڑا ٹرسٹ, یا اسپیشلی فائٹر جہاز ملینز آف ڈالرز کا جہاز ہوتا ہے, تو آپ کو ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ اکیلے دے دیں. تو یہ جس کو کہتے ہیں نا ہماری لائف پوری اسٹرگل میں ہوتی ہے. کسی طرح یہ نہیں ہوتا کہ آج میں نے ڈگری لے لیا, میں ڈاکٹر بن گیا ہوں تو میں ڈاکٹر رہوں گا, ایسا نہیں ہے. ایوری اسٹیج آپ نے ثابت کرنا ہے کہ میں اس جہاز کے لیے کوالیفائڈ ہوں, اور بے شک آپ آخری جہاز پر جا کے سسپینڈ ہو جائیں یا سلو پروگریس دکھائیں, آپ کی چھٹی ہو جاتی ہے. آپ کی فونڈ میموریز گریٹ, لاٹ آف فیملیز بتائیں نا, کچھ شیئر کیجیے. دیکھیے وہ آپ کو بہت سارے, ایک دفعہ ہمیں یاد ہے مجھے کہ ہمیں ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہوٹا, ہمارا نیوکلیر بام جب بن رہا تھا تو ہماری نیوکلیر لیبارٹریز تھی ادھر تھی, تو ادھر بڑی چیلنجنگ ڈیوٹی تھی. وہ اس طرح تھی کہ ہمیں یہ خطرہ تھا کہ ہمارے جو نیوکلیر پلانٹ ہے, جیسے ایران کے ابھی نیوکلیر پلانٹ پر امریکہ نے حملہ کیا, تو ہمیں بھی پتہ تھا کہ 2 ملکوں سے ہمارے نیوکلیر پلانٹ پر حملہ ہوگا. تو وہ کئی دفعہ ایسی چیلنجنگ ڈیوٹیز ہوتی تھیں کہ آپ کو اسکریمبل شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں کرنا پڑتا تھا, ود ان 1 منٹ. بعض دفعہ ہمیں اتنا خطرہ ہوتا تھا کہ ہم رننگ انجن کر کے بیٹھے ہوتے تھے, پورا گھنٹہ بیٹھے ہوتے تھے جب تک فیول لو ہوتا تھا, پھر دوسرا جہاز سٹارٹ کرتا تھا جسٹ ٹو پروٹیکٹ کے, کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ اگر ہمارے کہوٹا نیوکلیر پلانٹ پر حملہ ہوا تو ایک نیشنل امبیرسمنٹ ہوگی. تو وہی بڑا پرائڈ ہوتا تھا جب آپ کو چیلنج. اور ایک دفعہ ہوا بھی جب خطرہ آیا, تو الحمدللہ بعد میں وہ سنا ہے کہ وہ پی ایف اتنی ریڈی تھی کہ وہ جو آنے والے لوگ تھے یا ان کو اطلاع کر دی گئی کہ واپس مڑ جاؤ, ادروائز ان کی واپسی نہیں ہونی تھی انشاءاللہ تعالی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ہاؤ ڈڈ یور لائف چینج پاک ایئر فورس جوائن کرنے کے بعد؟ آپ کو خود انفرادی سطح پہ ناؤ وین یو لک بیک, ایک ینگسٹر کی حیثیت سے پڑھائی کی خواب تھا, شوق بھی تھا, پیشن بھی تھا, آئی ایم شیور گھر والوں کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہوں گی, ان کو بھی پورا کرنا ہوگا, لیکن پھر جب آپ نے جوائن کیا پاک ایئر فورس, آپ کی انفرادی سطح پہ شخصیت میں کیا کیا پازیٹیو چینجز آئے؟ کیا نہیں ہے, ساری چینجز بعد میں آتی ہیں. دیکھیے میں تو ایک را ایف ایس سی اسٹوڈنٹ تھا, بال بڑے تھے میرے, اور لگتا تھا کہ بس پتہ نہیں کچھ بننا ہے کہ نہیں بننا. ایک میں نے کوئی اسپیچ کا کمپٹیشن جیتا, مجھے ایک بک ملی, وہ ایئر فورس کے بارے میں تھی. جب میں نے ہیروز کی یہ اسٹوریز پڑھی, ایم ایم عالم, سرفراز رفیقی شہید اور بہت سارے ہیروز کی, تو مجھے لگا کہ کام اگر کرنا ہے تو یہی کرنا چاہیے, اور اس میں چیلنج بھی ہے, ایک سیٹسفیکشن بھی ہے, پھر مادر ملت کی جو آپ نے کہا اس قوم کی ایک خدمت کرنے کا بھی موقع ملتا ہے, تو وہ ایک ایلیمنٹ پرائڈ ہے. پھر آپ کو ایئر فورس ایز این آفیسر ٹرانسفارم کرتی ہے. ٹرانسفارم کا مطلب ہے ہمیں مینرزم نہیں آتے تھے ٹیبل کے, ہمیں انٹریکشن نہیں آتا تھا, ہمیں کمیونیکیشن نہیں آتی تھی, یہ سب کا سب آئی اوٹ ٹو دی ایئر فورس.
اور میں کسی جھجک کے بغیر، حالانکہ میرا اس پر کوئی مان نہیں ہے کہ مجھے زندگی ملے گی، لیکن اگر میری زندگی ریوائنڈ ہو جائے آئی وڈ لائک ٹو ڈو دا سیم تھنگ، میں دوبارہ وہی بننا چاہوں گا. الحمدللہ. یہ ہوئی نا بات خواتین سے. تو پھر میں یہی بات کرتی ہوں کہ وی آر آل پراؤڈ آف آر آرمڈ فورسز، اور اپنے ہم جوانوں کے شکر گزار بھی ہیں. سر میں ضرور یہ بات کرتے ہوئے، اور یہ میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے نہیں، لیکن پاکستان ایئر فورس نے یہ ثابت کیا ان ایوری اسٹیٹ آف وار پاکستان جب ہوا، اور حال ہی میں بھی جب پاکستان انڈیا کی ہماری جو پاک فضائیہ ہے وہ کتنی الگ ہے، کتنی منفرد ہے دنیا کی باقی آرمڈ فورسز سے اور ایئر فورس سے. دیکھیے ہمارا ایئر فورس میں خاص طور پر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم سب سے بڑا انسٹرومنٹ یہ ویپن ہے قوم کے ہاتھ میں، جس نے جا کر ایک ڈائنامکس بدل دینی ہے جنگ کی. ابھی آپ دیکھیے گراؤنڈ پر اینیمی جو انڈین آرمی نے کوئی موو آن ہمارے بارڈرز پر ویسے تھریٹ نہیں کیا تھا. پوسٹوں پر تو حملے ہوئے تھے، لیکن آرمی ایز این آرمی اوفینس لانچ کرنے کے سینس میں نہیں آئی تھی. نیوی ہماری ہائیسٹ الرٹ پر رہی تھی، اوفینس میں نہیں گئی تھی. پاک فضائیہ اوفینس میں گئی ہے، اور پاک فضائیہ نے کیا، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پہ نیشن کا زیادہ انحصار ہے، اور وہ انحصار اس لیے نہیں کہ میں ایئر فورس سے میں اس لیے بات کروں. ہم کوئک ٹو رسپونڈ ہیں، ہم بہت چند سیکنڈز میں یا چند منٹ کے اندر رسپونڈ کر لیتے ہیں. ہم کنسنٹریشن آف فورس کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایئر فورس، میں پاک فضائیہ کی خاص طور بات نہیں کر رہا. ایئر پاور کا یا ایئر فورس کا یہ ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ ہم چاہے امرتسر اٹیک کریں، چاہے پٹھان کوٹ کریں، چاہے دلی پہ کروا لیں، ود ان سیکنڈ اینڈ منٹس پہنچ جاتے ہیں. تیسرا ہمارا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ ہم ایک شاک کریٹ کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے. جب فائٹر جہاز کی آواز اس سر کے اوپر سے گزرتی ہے تو یہاں ساری گھبراہٹ آ جائے گی کہ کچھ ہو گیا، اگر یہ پتا ہو کہ دشمن کا جہاز گزرا. تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ سرپرائز دیتے ہیں. ہاں، وارننگ نہیں ہوتی دشمن کو. اوکے. اور پانچواں اور موسٹ امپورٹنٹ ایڈوانٹیج جو ہمیں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں فیوریبل یا انفیوریبل. اچھا. دیکھیے 7 تاریخ کو جب 7-0 ہوا تھا، آپ انڈین آرمی، نیوی اور ایئر فورس کا morale چیک کیجئے، اور پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس کا morale چیک کریں، اور اس قوم کا morale چیک کریں. جب ساری قوم کو پتہ لگ گیا کہ 7-0 ہوا ہے، تو اب آپ دیکھیں ہم پوری صرف ان چند پائلٹس، ان ٹیکنیشینز، ان ایئر مین، حالانکہ وہ ساتھ نہیں جاتے، ان کی وجہ سے 7 پائلٹس کی وجہ سے، بیکڈ بائی اوبیسلی ایوری بڈی، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، پوری ٹیم، 25 کروڑ لوگوں کا دیکھیں morale کہاں تھا، کانفیڈنس کہاں تھا، خود اعتمادی کہاں تھی، اور ایک ریزالو یا جذبہ حب الوطنی کہاں تھا. آسمان کو چھو گیا. ان لوگوں کے ہاتھ میں اتنا کچھ ہے کہ انہوں نے ایفیکٹ کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور اپوزٹ کریں ہندوستان کی ایئر فورس کا، ان کا جب پتہ لگا ہوگا کہ ہمارے 6 جہاز مارے گئے ہیں، اور آج اگر ان کی انڈین لوگوں سے پوچھیں، وہ تو جنگ نہیں چاہتے، بٹ ان کا morale کہاں ہوگا اور کس کی وجہ سے؟ بالکل صرف انہی لوگوں کی وجہ سے جو شوٹ ڈاؤن ہوئے. تو یہ فرق پیدا کرتی ہے ایئر پاور یا پاکستان ایئر فورس. بالکل. اور یہاں پہ پاکستان کی میڈیا کو ضرور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، بیکاز وین وی کمپیئر آر میڈیا ود دا انڈین میڈیا، تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ what were they doing، اور کس ذمہ داری کے ساتھ وہ کیا کر رہے تھے. اٹ لک لائک اے جوک انفارچونیٹلی. آپ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں، لیکن جس عمدگی کے ساتھ ہماری تمام میڈیا چینلز نے، پی ٹی وی نیوز نے بالخصوص، اور یہاں پہ میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات عطا طاہر صاحب، اور انفارمیشن منسٹری نے جس عمدگی کے ساتھ دن رات ایک کر کے کوریج کی، اور رسپانسبلٹی کے ساتھ کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی فیک نیوز نہ پہنچے، کیونکہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی. سندس میں ابھی 10 دن پہلے ابھی واپس آیا ہوں امریکہ کینیڈا میں. لیکچرز تھے اسی وار پہ اور اسی طرح کی ٹاکس جیسے میں آپ سے کر رہا ہوں, اور کچھ وہاں پاکستانیوں نے انوائٹ کیا تھا. وہاں پہ کینیڈا میں ایک کینیڈین چینل تھا بٹ انڈین سردار تھے اوریجن, وہاں پہ آپ کینیڈین تھے. انہوں نے میرے سے پنجابی میں انٹرویو کیا. 1 گھنٹے کا انٹرویو ہوا, وہ ختم ہو گیا. تو جب بند ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 1 گھنٹہ کوشش کی آپ کو غصہ دلاؤں, تو آپ اتنے تو انہوں نے کہا ہمارے جرنیل تو تھوکنے مطلب جھاگ آتی ہے, تو آپ نے 1 گھنٹہ آپ اسی طرح بول رہے تھے اب جیسے میں یہاں بول رہا ہوں, ایسا ہی ہے میں مذاق میں لائٹر نوٹ پہ. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آج فیل ہو گیا, پنجابی مجھے کہتے ہیں, کہتا ہے چشتی صاحب آج فیل ہو گیا. میں کہ جی کیوں؟ کہتا ہے گھنٹہ تو انہوں غصہ دوایا ہے. True, I agree. کہتا ہے آپ غصے میں کیوں نہیں آئے؟ انٹرویو ہو چکا تھا, بعد میں آئی انجوائڈ. کہتا ہے جی نہ آپ نے غصہ کیا, نہ یہ کہا کھال ادھیڑ دوں گا یا ہماری ایئر فورس آنکھیں نکال لے گی, آپ نے تو کوئی بات ہی نہیں کیا. آپ لاجک سے میرے ساتھ چل رہے تھے, آگے چلتے گئے. تو ہمارا مطلب ہم نے بھی آپ جیسوں کی کمپنی میں یہی سیکھا ہے کہ جتنی آپ نے دلیل دینی ہے وہ ٹھنڈے رہ کے دیں.
میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو میں اسٹوڈنٹس کو کمیونیکیشن کے بارے میں بتاتا ہوتا ہوں, انگریزی میں کہتا ہوں اور اس کی کوشش کرتا ہوں ٹرانسلیشن. میں پڑھاتا ہوں کہ وین دی ایموشنز جمپ دی انٹیلیجنس ڈراپس. ویری ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ. جب آپ جذباتی ہو جاتے ہیں تو آپ کی عقل بیٹھ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ایک ہی اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ میں غصے میں True, کہ میں غصے میں بھی رہوں اور میری عقل بھی کام کرتی ہے, دونوں اکٹھی نہیں چلتی. دونوں اکٹھی نہیں چلتی. اور الحمدللہ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اور سب سے بڑھ کر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب ایمان کی طاقت ہماری الحمدللہ اتنی مضبوط ہے. جس طرح میں ہمیشہ یہ بات, اور ہم سب کہتے ہیں کہ میرے رب نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے, تو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ الحمدللہ. اور پاکستان جو ہے اس کی دھرتی ماں, یہ جو دھرتی ماں ہے اس میں کوئی خاص کشش ہے. آپ جتنا دنیا میں آپ نے ٹریول کیا ہوگا, جذبہ حب الوطنی ملک کے ہر شہری میں ہوتا ہے اپنے وطن کے لیے, لیکن جتنے پاکستانی, اور پھر بالخصوص جب یہ پاکستان اور انڈیا کا they were in a state of war, تو پاکستان سے باہر جو مقیم پاکستانی کمیونٹیز تھیں, جس طریقے سے دل ان کا تڑپ رہا تھا, آپ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. دیکھیے بہت سارے باہر لوگ نہیں, جن کو میں دیکھتا تھا وہ زیادہ کنسرن تھے, اور مجھے تو کچھ جگہ پہ لگا کہ زیادہ پیٹریوٹک تھے. اور یقین کریں میں جب جاتا تھا لیکچر دینے اور جس طرح مجھے لوگ ملتے تھے یا حق کرتے تھے, مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں جہاز مار کے آیا ہوں, حالانکہ میں نے نہیں مارے تھے. جسٹ ریپرزینٹنگ پاکستان ایئر فورس ان اے ٹاک, مطلب صرف پاکستان ایئر فورس کی بات کرنا, اور یہ جذبہ ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے. یہ جو قربانی کا آپ نے شروع میں جذبہ ذکر کیا نا, میں چھوٹا سا آپ کے ویورز کی کیا کہنا چاہیے چٹکلے کے لیے آپ کو ایک سناتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں جنگ بڑا سیریس کام ہے, لیکن آپ دیکھیے جنگ میں مذاق بھی پائلٹس نے کیا, ایسے ایسے پائلٹ ہوگا. اور پیشن کا یہ عالم تھا. کورنیل سجاد حیدر پٹھان کوٹ جا رہے تھے حملہ کرنے, پہلے دن 6 ستمبر کی شام کو 6 بجے, اور 5 بجے انہوں نے پہنچنا تھا, اور 8 جہازوں نے جانا تھا. پشاور سے انہوں نے پٹھان کوٹ پہ حملہ کرنا تھا. تو وہ مجھے خود بتاتے ہیں, بعد میں ان سے ملا اور بڑی تفصیل سے انہوں نے کہا کہ جب سارے تیار ہو گئے, ہم نے کٹ پہن لی ہوئی ہے, پریشر جی سوٹ پہنے ہوئے ہیں, پیراشوٹ وغیرہ سارا کچھ پہنا ہوا ہے, تو میں نے ایک بالٹی منگوائی اور ایک پرفیوم کی بوتل اس کے اندر الٹا دی. الٹانے کے بعد نے تولیہ منگایا, اور جو پائلٹ ہم سارے جا رہے تھے 8 کو کہا کہ اس سے منہ پہ ملو, سارے بازوؤں پہ ملو, بیکاز ہم پائلٹس کو ہوا میں پسینہ بڑھاتے. بالکل ٹھیک. تو سارے لوگ حیران ہو کہ اسی سے, وہ افسر کمانڈنگ تھے, تو ان سے کہنے لگے کہ سر یہ کیا کروا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار کہنے لگے ہم میں سے پتہ نہیں کون واپس نہ آئے, تو اللہ میاں کے پاس خوشبو لگا کے جانا چاہیے. ارے یہ پیشن, آپ امیجن کریں کہ کتنی کنوکشن سے وہ بلڈ کر رہے ہیں کہ کوئی ہم میں سے نہیں بھی واپس آئے گا, اور جذبہ دیکھیں, اور نوئنگلی کہ واپس آنے کا نہیں ہے چانس. ابھی S-400 کی بات کر لیتے ہیں جو ابھی ہم نے 2025 مئی میں مارا ہے, جن کی بات ہو رہے ہیں. میں ایز اے فائٹر پائلٹ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے دنیا کا سب سے خطرناک ہے. آواز کی رفتار سے 15 گنا زیادہ اڑتا ہے. فائٹر جہاز 1 یا 2 گنا زیادہ اڑتا ہے. آپ امیجن کریں 600 کلومیٹر وہ کتنی جلدی کور کرے گا جہاز تک آنے میں جو اٹیک کرنا جا رہا ہے. 600 کلومیٹر وہ دیکھ لیتا ہے, 400 کلومیٹر اس کے S-400 جو ڈیجٹ ہے وہ ہے ہی یہ کہ 400 کلومیٹر پہ فائر کر دیتا ہے. ان پائلٹس نے لٹرلی سینس میں, ناٹ وہ فلمی والا گھس کے مارا ہے, اٹ واز سچ اے رسکی مشن, ون وے مشن ہو سکتا تھا. سیلیوٹ ٹو دیم, ان کی ماؤں کو جنہوں نے. اور وہ کل میں ان کو سن رہا تھا, کل میں بات کر رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میری بیوی کو تو شام کو پتہ لگا, جب سب کو پتہ لگ گیا کہ یہ S-400 مار کے آیا, تو میری بیوی نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا. تو انہوں نے کہا کہ پھر گھر میں بحث ہو جانی تھی کہ جانا کہ نہیں جانا, تو مار آئے ہوں. یعنی مارنے کے شام کو پتہ لگا ان کی بیگم کو کہ وہ آج صبح S-400 یہ جو نیوز پہ چل رہا ہے یہ آپ نے مارا ہے. بالکل ایسا ہی. اور یہ ڈیڈیکیشن ایسا ایز اے فائٹر پائلٹ, آبویسلی جو اسٹریٹجیز آپ لوگوں جو ٹریننگ ہوتی ہے ایئر فورس کی طرف سے اینڈ ایوری تھنگ آبویسلی, لیکن وہ جو مومنٹ ہوتا ہے اس میں اسٹریٹجیز بھی چینج ہو جاتی ہوں گی, ان فلک آف سیکنڈز میں یہ تو سارا کام ہوتا ہوگا. ایبسلیوٹلی. یہ بڑا اچھا سوال آپ نے اس لیے کیا ہے کہ ہم عام طور پہ جب ایک مشن کے لیے جاتے ہیں, جب میں ایک مشن کے لیے جاؤں گا تو مجھے بریف کی جاتا ہے کہ یہ ڈیفینسو مشن ہے, یہ اوفینسو مشن ہے. ڈیفینسو یہ ہوتا ہے کہ میں نے پاکستان کی حدود کے اور فضاؤں کے اندر رہ کر ڈیفینڈ کرنا ہے, کوئی دشمن آ رہا ہے, ٹھیک. اور اوفینس یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے جا کر کوئی برج ناک آؤٹ کرنا ہے, کوئی بلڈنگ تباہ کرنی ہے, کوئی کانوائے کو اڑانا ہے اکراس دا بارڈر. اوفینسو ڈیفینسو علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. یہ ایک یونیک مشن تھا جو آپ نے کہا کہ اسٹریٹجی چینج ہو جاتی ہے. یہ جہاز ٹیک آف کیے ہیں, اور 3 سال سے میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے بعد میں جانے کا اتفاق ہوا وار کے بعد آپریشن روم میں, تو مجھے بتایا گیا کہ 3 سال سے پاک فضائی کے جو پریزنٹ سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو, انہوں نے فوکس ان جہازوں کو کہا تھا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا, جب جنگ لگے گی تم نے رافیل کو مارنا. یعنی یہ اسکواڈن کائنڈ آف اینٹی رافیل اسکواڈن تھا. صحیح. اور اتنا اعتماد تھا اس 3 سالہ تربیت پر کہ انہوں نے, عام طور پر ہم جب ہوا میں جاتے ہیں تو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ میں نے لاک کر لیا ہے, میں فائر کر دوں, اوکے, کلیئرنس لینی پڑتی. ٹھیک ہے. یہ یونیک فرسٹ ٹائم ایور کہ ان پائلٹس کو ٹیک آف کے ٹائم پہ کہہ دیا گیا تھا کلیئر ٹیک آف, کلیئر ٹو شوٹ.
यानी नो परमिशन रिक्वायर्ड। आप ये देखें ट्रस्ट Trust, लीडरशिप मैं का, हाँ। बोथ साइड्स। हाँ। और ये वाहिद मिशन है जो मैंने अपनी पूरे करियर के और बाद में भी देखा है जिसका ये था डिफेंसिव मिशन। डिफेंसिव का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के जहाज आ रहे थे कोई तकरीबन 85 के करीब, इन्होंने जाकर उसका दिफा करना था कि हमारे मुल्क में ना आए। लेकिन जब वो जहाज़ों ने वेपन फायर किया तो इनको ये ब्रीफ किया गया था कि अगर फाइटर जहाज पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करें या वेपन करें उनका पनिशमेंट एक जैसी। तो फिर इनको कहा गया कि अब डिफेंसिव मिशन को ऑफेंस में कन्वर्ट करो और शूट दम। और ये भी कहा गया कि अगर ये किसी तरह बच के निकलने में कामयाब हो जाएं, जिन जहाज़ों ने मारा है तो इनको अंदर चेज करके हिंदुस्तान के अंदर जाकर भी मारना है। तो ये आपने कहा ना स्ट्रैटेजी चेंज होती है, यानी हवा में कभी नहीं होता आमतौर पे जो मिशन आपको ब्रीफ किया जाए कि डिफेंसिव होगा और हवा में कहा जाए कि ऑफेंसिव कन्वर्ट कर दो इसको। तो इन पायलट्स को, इन टीम को सल्यूट है जिन्होंने डिफेंसिव से ऑफेंसिव किया और 7-0 पर ख़त्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सो नाउ एज बीइंग अ फाइटर पायलट और आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा होने की हैसियत से, पाक एयर फोर्स का हिस्सा होने की हैसियत से ऑब्वियसली ट्रेनिंग हो रही होती है एंड यू आर ऑन द टोज ऑल द टाइम ऑब्वियसली। कथासिस आप जवान कैसे करते हैं? व्हाट्स द वे फॉर कथासिस? म्यूज़िक सुनते हैं, फिल्म्स देखते हैं? मैं अगर बैक आपके शुरू के दिनों में मैं चली जाऊं जब ट्रेनिंग का दौर था आपने मैं उससे भी पीछे ले जाता हूँ जंग के दिनों में, ताकि आपके व्यूअर्स सही एंजॉय करें कि जंग के दिनों में भी लोग पायलट हमारे मजाक नहीं छोड़ते। ओके, बताएं ना मैं please। 65 का 71 की जंग है। विंग कमांडर सलीम बेग मिर्ज़ा हमारे मेंटोर हैं, हमारे हीरो हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दे। मैं उनकी डॉक्यूमेंट्रीज उन पे भी बना चुका हूँ। तो जब मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री बना रहा था अपने चैनल की तो मैंने यही सवाल किया। मैंने कहा सर ये तो आप सीरियस बातें किए जा रहे हैं, मिसाइल गन मारा, धमाका हुआ, पायलट नीचे चला गया, तो कोई लाइट मूवमेंट? तो उन्होंने बड़ा मज़े की बात सुनाई। उन्होंने कहा हम जंग में बैठे हुए थे, हमें रोज़ाना कहा जाता था कि अमृतसर जाकर उनका रनवे श्रीनगर जाकर रनवे तबाह करके आओ। तो यहाँ से जाते थे, बड़ा रिस्क होता था, फाइटर्स रास्ते में इंटरसेप्ट करते थे, गोलियाँ नीचे से चल सकती थी, एंटी एयरक्राफ्ट गन चलती थी, ये बॉम्ब फेंक कर आते थे। जब ये आ जाते थे तो उनकी जो इंजीनियरिंग टीम थी वो अगले दिन रात को रनवे रिपेयर कर लेती थी, अगले दिन फिर रनवे अवेलेबल हो जाता था, फिर कहा जाता था कि आज फिर बॉम्ब गिरा कर आओ। तो ये ऑब्वियसली इनको थोड़ा लगा कि ये क्या टायरिंग है, रोजाना रनवे रिपेयर हो जाता है। तो जो इंजीनियरिंग टीम का हेड होता है हम उसको गैरेज इंजीनियर कहते हैं, मिलिट्री के लोग। तो कहते हैं हमारे अंदर एक तारिक नज़ीर फाइटर पायलट था और कार्टूनिस्ट भी था। अब ये जंग हो रही है। अच्छा। उसने कहा कि यार ये सर ये क्या रोज हमें भेज देते हैं, तो उन्होंने कार्टून के पोस्टर बनाए। ओके। गैरेज इंजीनियर की तस्वीर बनाई और पोस्टर्स के ऊपर अंग्रेजी में लिखा कि गैरेज इंजीनियर अगर तुमने आज ये रनवे रिपेयर किया तो कल हम बॉम्बिंग तुम्हारे घर पर करेंगे। और अब देखिए सिर्फ बनाए नहीं पोस्टर, पहुंचाए भी जाके। पहुंचाए कैसे? अब बॉम्ब लेके जा रहे हैं, जहाज पर बॉम्ब लगे हुए हैं, वो पोस्टर्स को, जहाज का हमारा एक स्पीड ब्रेक होता है, वो स्पीड ब्रेक का मतलब होता है कि एक्सटेंडेड एक निकल आता है, वो बंद रहता है आमतौर पे फाइट में। अगर आपने स्पीड कम करनी है तो उनको निकाला जाता है, स्पीड ब्रेक को बाहर, एक सरफेस बाहर निकल आती है, उसके अंदर बंद कर दिया गया, स्पीड ब्रेक को बंद कर दिया गया। जब बॉम्ब फेंकते हैं हम, नॉर्मली जब बॉम्ब फेंक देते हैं दुश्मन पर तो हमने एक्सेलरेट करना होता है, यानी मैक्सिमम स्पीड ताकि हमने काम कर दिया, अब हमने वापस निकल कर आना होता है कि हमें दुश्मन पकड़ ना सके। तो जितनी ज्यादा जल्दी स्पीड करें उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। अब आप इमेजिन करें ये क्या करता है, स्पीड ब्रेक के अंदर पोस्टर छुपाए हुए हैं, जब बॉम्ब फेंके उसके बाद स्पीड ब्रेक खोल दिया, यानी स्पीड कम करने के लिए। अब वो स्पीड ब्रेक खुले और वो पोस्टर रनवे पर गिर गए, और फिर उन्होंने स्पीड ब्रेक बंद किया और वापस आ गए करके। मतलब इमेजिन गट्स देखें। गट्स मैं वही सोच रही हूँ कि बजाय कम करने के, कम का मतलब है आपको एंटी एयरक्राफ्ट गन निशाना आराम से बनाएगी अगर आपकी स्पीड कम है। ये मैं आपको वॉर टाइम मजाक बता रहा हूं, और ये वॉर के दौरान एक्चुअल पोस्टर फेंक कर आए। लेकिन that is on a lighter note भी हमने से that is the motivation to keep you on the go, कि आप पैनिक की सिचुएशन में भी, स्टेट ऑफ वॉर में भी अगर हैं तो पैनिक की सिचुएशन में भी पैनिक ना करें, अगर कूलली और कामली चीजों को लें तो बेहतर नतीजा आता है। लेकिन देखिए वो क्यों पैनिक नहीं करेंगे? पैनिक तब नहीं करेंगे आपने पीस टाइम भी ऐसी ट्रेनिंग की हो। हाँ, ट्रू। देखिए आपको लगे कि ये वन ऑफ दोज मिशन है जो मैं रोज करता हूँ। ये जो 85 जहाज हिंदुस्तान के और 42 जहाज हमारे आए थे, मुझे कुछ अर्सा पहले स्पेशल परमिशन दी गई एयरफोर्स के ऑपरेशनल बेस पर जाने की, और वहाँ मैं एक एक्सरसाइज देख रहा था जहाँ 26 मुल्क हिस्सा ले रहे थे। तो मैं जब गया तो मैंने ऑपरेशन की ब्रीफिंग अटेंड की, मैं बैठा सुन रहा था। तो जब उन्होंने मुझे बताया मैं रिलेट कर पा रहा था। तो उन्होंने कहा जी 60 जहाज उधर से आ रहे हैं, 32 जहाज इधर से जाएंगे। तो तब मुझे, मैं जब जंग हुई तो मैंने कहा ओहो ये तो वही एक्सरसाइज की तरह जो इन्होंने पीस टाइम में की थी अब ये रियल टाइम में कर रहे हैं। तो जितना आपकी वॉर लाइक सिनेरियो में नियर रियल टू द वॉर आप प्रैक्टिस करेंगे अमन के दौरान, जंग के दौरान जाहिर है आपको लगेगा कि दिस इज जस्ट अनदर मिशन जो हम पहले भी करते आए। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुझे लगता है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ हिंदुस्तान एयरफोर्स, बड़े प्रोफेशनल हैं, कोई गालियां वालियां नहीं देता मैं, वो प्रोफेशनल एयरफोर्स है, लेकिन जो डिस्कनेक्ट था उनके अंदर इंटीग्रेशन थी। आई एग्री,
इंटीग्रेशन थी. ऑर्केस्ट्रेशन, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, यानी मल्टी डोमेन को कनेक्ट करके एंड रिजल्ट पे वन किल पिक्चर होनी चाहिए आपके, चाहे 100 लोग फाइट में हो, ज़मीन पर, रडार में, हवा में, अर्ली वार्निंग, उन सब की एक किल पिक्चर होनी चाहिए. जैसे फुटबॉल का गोल किया जाता है, सब लेकर बॉल जा रहे होते हैं, एट दी एंड आपको पता था गोल ऐसे करना है. तो ये वो तरीका है कि आपको किल पिक्चर थ्रू मल्टी डोमेन ऑपरेशन इंटीग्रेशन के थ्रू करनी चाहिए. बिल्कुल सही. और जो एज ए लेमैन मैं कहूँ या एज ए पाकिस्तानी कहूँ तो उनकी जो प्रेजेंटेशन थी उसमें बड़े प्रेजेंटेशन वाज नॉट, उसमें बातें ज़्यादा थी या फड़ें ज़्यादा थी, सादा ज़बान में अगर मैं बोलूँ, और काम कुछ नहीं करके दिखाया. लेकिन फिर मैं ये बात करते हुए कि अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र कि बीइंग पाकिस्तानी, लेकिन सबसे बढ़कर एक मोमिन होने की हैसियत से, एक मुसलमान होने की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की ताकत हम सब में इतनी मौजूद कि अल्लाह ताला ने हक़ और सच का हमेशा साथ दिया. सर, डू यू मिस फ्लाइंग द प्लेन? एब्सोल्युटली, है ना? नो डाउट अबाउट इट. बट जितनी आ गई है, और मैं अभी J10 पायलट्स को मिलकर आया था, तो मैंने उनके मुंह पे कहा था, मैंने कहा मुझे जेलिसी भी है, रश्क भी है. What does it feel to wear the uniform? जब आप यूनिफॉर्म वो पहनते जैसे मैंने कहा, एक एलिमेंट ऑफ प्राइड है ना. हाँ. वो पहनना एक सिंबल है दैट इस कौम को मेरे से तवक्को है, इस कौम लुकअप करती है मेरी परफॉर्मेंस, खुदा ना खासा बुरी या अच्छी, मेरे आने वाले नस्ल पर उस पर असर होगा ना. देखिए, और डीमोटिवेशन अगर होगी, अगर खुदा ना खासा को नेगेटिव हो जाए, 7-0 है, और खुदा ना खासा जरा विजुलाइज करे 7-1 भी होता तो ये कौम कबूल नहीं करती. तो ये एक्सपेक्टेशन है कौम की, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पे अल्लाह ताला की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन इन सब टीम को, इनकी लीडरशिप को, सबको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वो लिव अप किया अपनी. बिल्कुल सही. सर, आपका शुक्रिया भी अदा करते हुए, ख़ास तौर पे गुफ्तगू ऐसी फ़्लो में गई अल्हम्दुलिल्लाह. आपने तो टेस्ट भी नहीं कुछ किया अभी तक, जो माहजबीन ने, मैं अभी ब्रेक में हमने इनको सर्व किया, इन्होंने, मैंने कहा सर ये आप ही के लिए खाना है, ये स्प्रे वाला नहीं है जो टीवी ड्रामों में दिखाते हैं अक्सर, हम कह रहे होते हैं कि ताकि मक्खियाँ ना आए, बट ऑब्वियसली, बट अभी वुड ज़रूर हम चाहेंगे कि आप इसको बाद में आराम से. नहीं, मैंने टेस्ट किया है. अच्छा, रियली? और मैं कैमरे के सामने कह सकता हूँ कि आपका वाकई ड्रिंक बड़ा ज़बरदस्त था. ज़बरदस्त है, लेकिन आपकी बातें इतनी एंगेजिंग थी कि मुझे टाइम नहीं मिला. थैंक यू सो मच, एन ऑनर. सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? बस ये, अल्लाह ताला हमें इसी तरह यूनाइटेड रखे, क्योंकि कर्टसी प्राइम मिनिस्टर इंडिया, उन्होंने हमें यूनाइटेड कर दिया. हम पोलराइजेशन की तरफ जा रहे थे, और कौम को चाहिए कि इसी तरह ख़ुद भी मुतहिद रहे, मुल्क की अफवाज को और ख़ास तौर पर पाक फ़िज़ाइया को दुआओं में इसी तरह याद रखे. ओनली देन ये कामयाबियाँ होती हैं, स्टैंड लोन तो कुछ भी नहीं हो सकता. थैंक यू सो मच. Honored. एन ऑनर, privilege and honor as always. Thank you so much. ख़वातीन नौज़ाद, शेफ़ माजिबीन का भी शुक्रिया अदा करते हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ख़वातीन नौज़ाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ज़िंदगी रही और मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी. अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. जाने से पहले हम खराज तहसीन पेश करते हुए ख़ास तौर पर पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और वीकेंड एट होम, अपने वो जवान जो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, पाक फ़ज़ाइया को खराज तहसीन अपने ख़ास अंदाज से पेश करते हुए, आलमगीर साहब, हमारे 80s के दौर के वो पॉप सिंगर जिन्होंने एक बड़ा ख़ास मिली नगमा मैं कहूँ और एक गीत पाक फ़ज़ाइया के नाम पेश किया. आज आपकी नज़र. हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़. मुजाहिदो जहाँ का सबक है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहाँ का सबक है. तुम्हारी मशल वफा परोगे शश जिहाद है. तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहाँ का सबक है. मुजाहिदो जहाँ का सबक है. जबीने कायनात है, बका की रोशनी हो तुम, पना अंधेरी रात है. शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात
रोशनी दिलों का हो करार तुम वफाओ एहतरामे दीने हक के दोस्तदार तुम जहां में अमन खैर की बिनाए पायदार तुम शहीद